دہلی کے قریب ایک شہر، ایک گھر، جہاں جو بھی داخل ہوتا اس کا فون خود بخود ہیک ہو جاتا، پیغامات اور ویڈیوز بغیر اجازت بھیج دی جاتی اور لوگ حیرت سے اپنے ہی نمبروں سے آئے پیغامات دیکھ کر حیران اور پریشان ہوتے۔ یہ کوئی فلم کا منظر نہیں بلکہ ایک حقیقی کہانی ہے جس نے پورے خاندان کو خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ آخر کون تھا یہ ہیکر؟ کیسے ہو رہا تھا یہ سب؟ اور سب سے اہم، کیا یہ صرف ہیکنگ تھی یا اس کے پیچھے کچھ اور تھا؟ کہانی شروع ہوتی ہے فروری 2021 میں۔ دہلی کے قریب ایک شہر سے پولیس کو ایک عجیب شکایت موصول ہوتی ہے۔ کال کرنے والے نے بتایا کہ ان کے گھر میں جو بھی داخل ہوتا ہے اس کا فون ہیک ہو جاتا ہے۔ پھر اچانک واٹس ایپ پیغامات اور ویڈیوز خودکار طریقے سے بھیج دی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک پولیس کانسٹیبل کو بھیجا گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ اس گھر سے باہر نکلا، اس کے فون سے بھی ایک پراسرار پیغام بھیج دیا گیا۔ یہ سب دیکھ کر پولیس بھی خوفزدہ ہو گئی۔ سوال یہ تھا کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ یہ سلسلہ جنوری 2021 میں شروع ہوا تھا۔ ایک دن گھر کے سربراہ کو ان کے بہو کے نمبر سے پیغام آیا: تم نے پڑوس والی لڑکی کو ڈانٹا ہے، اس کے پاؤں چھو کر معافی مانگو ورنہ تمہارا اکاؤنٹ خالی کر دوں گا۔ پہلے تو انہوں نے اسے مذاق سمجھا، مگر جب بہو سے پوچھا گیا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے ایسا کوئی پیغام بھیجا ہی نہیں تھا، مگر پیغام اس کے ہی نمبر سے آیا تھا۔ پریشان ہو کر گھر والوں نے مجبوراً پڑوسی لڑکی کے پاؤں چھو کر معافی مانگ لی تو فوراً ہی ایک پیغام آیا: اچھا کیا، اب میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ سب نے سکھ کا سانس لیا، مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اگلے دن جب والد صاحب چھت پر گئے تو اچانک انہیں اپنی بیوی کے نمبر سے پیغام ملا: تم ابھی تک سوئے کیوں نہیں؟ لیکن جب وہ نیچے آیا تو دیکھا ان کی بیوی کا فون تو بند تھا اور وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ مگر یہ پیغام آیا کہاں سے؟ دوستو، نہ صرف یہ بلکہ اس گھر میں بغیر آرڈر کے پیزا، کیک اور تحفے وغیرہ بھی آیا کرتا تھا۔ مگر جب فیملی ممبر آرڈر لینے سے انکار کرتے اور کہتے ہم نے تو کوئی آرڈر کیا ہی نہیں ہے، تو ڈیلیوری بوائے فون نمبر دکھا دیتا جو اسی گھر کے کسی فرد کا ہوتا۔ یہ سلسلہ کچھ عرصہ تو چلا اور آخرکار کمپنی والے بھی تنگ آ کر ان کے نمبر کو بلیک لسٹ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ جب پولیس نے گہرائی سے تحقیق کی تو انہیں گھر کے ہر فون میں ایک مخصوص ایپ پیرالل سپیس ملی۔ یہ ایپ کسی بھی فون میں دوسرا سپیس بناتی ہے جس میں دوسرا واٹس ایپ یا دوسری ایپس چلائی جا سکتی ہیں۔ آپ سب کے واٹس چیٹ ایک دوسروں سے کنیکٹڈ ہیں۔ تحقیقات کے دوران پولیس نے ایک اور اہم چیز دیکھی۔ متاثرہ خاندان کے سب سے چھوٹے بچے کے فون میں 21 جنوری سے پہلے یوٹیوب ٹیوٹوریلز ڈاؤن لوڈ کیے گئے تھے، ہاؤ ٹو ہیک موبائل فون، اور یہاں سے معاملہ پلٹا کھا گیا۔ ہم نے آپ کے یوٹیوب ویڈیوز کی ہسٹری چیک کی اور اس میں ہاؤ ٹو ہیک اے فون، ہاؤ ٹو ہیک واٹس چیٹ اور ہاؤ ٹو کلون اے فون، ایسے 12 ویڈیوز۔ پولیس نے جب بچے کے والدین کو بتائی تو وہ بڑک اٹھے: گھر میں اتنا سب ہو رہا ہے، میں بھی ٹرائنگ ٹو ہیلپ۔ میرا بچہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو بس جاننے کی کوشش کر رہا ہوگا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ لیکن جب فون کی ڈیلیٹ شدہ فائلز ریکور کی گئی تو سب کچھ صاف ہو گیا۔ یہ سب کچھ اسی بچے نے کیا تھا۔ جی ہاں دوستو، یہ سب اسی 9 سال کے بچے نے کیا تھا۔ اس نے سب کے واٹس ایپ کے کلون کر رکھے تھے اور خود ہی سب کو عجیب و غریب پیغامات بھیجا کرتے تھے۔ شاید اس نے یہ سب صرف مذاق میں شروع کیا ہو، لیکن پھر اسے مزہ آنے لگا اور یہ مذاق ایک خوفناک شکل اختیار کر گیا۔ صرف میسیجز پڑھتا تھا، لیکن پھر میسیجز بھیجنے میں مزہ آنے لگا۔ جب والدین کو سچ معلوم ہوا تو وہ حیران رہ گئے۔ کیا یہ بچہ واقعی ہیکر تھا یا پھر یہ سب کچھ اتفاق تھا؟ دوستو، یہ کہانی ہمیں ایک سبق دیتی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کے آن لائن سرگرمیوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ ہر نئی ایپ کو استعمال کرنے سے پہلے اس کے نقصانات سمجھنا ضروری ہے، اور سب سے بڑھ کر ٹیکنالوجی کا غلط استعمال نہ کریں، کیونکہ ایک چھوٹا سا مذاق ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔